اور اس کی مقصدیت. یہ میلاد جو ہے اس کی حقیقت و مقصدیت وہ اگر آپ سمجھنا چاہیں کچھ موٹے موٹے عنوانات کی صورت میں تو وہ صرف یہ ہے. پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس کی جو سینٹرل جو اس کی پوزیشن ہے یا اس کی جو سینٹریسٹی ہے, جو اس کی جو مرکزیت ہے, وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور جس چیز کی مرکزیت اور سینٹریسٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو تو آپ اس سے کم از کم جوہری طور پر, بنیادی طور پر تو اختلاف نہیں کر سکتے. کوئی بھی مسلمان اس سے اختلاف, کیونکہ اس کی بنیاد واضح ہے, اس کی نسبت سب پر آشکارا ہے. اس کا تعلق صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے. اور یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے اور ایک ایسا عنوان ہے کہ جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور آپ کی مرکزیت کو ہی ہائی لائٹ کرتا ہے, جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا. کسی اور کی شراکت اس میں تصور بھی نہیں ہے. یہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہے. اچھا, اور جب یہ اس کا مرکز, اس کی بنیاد آپ کی ذات ہے, تو میلاد کا مقصد واضح ہو جانا چاہیے کہ میلاد کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ حضور پر جو ایمان ہے یہ مضبوط ہو جائے. میلاد جو ہے وہ اس لیے اس کو رکھا جاتا ہے, اس کو منایا جاتا ہے, اس کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہمارا ایمان ہے وہ مضبوط ہو جائے. اور یہ بات, اس میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان ہے وہ بہرحال اسلام کی بنیاد ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں. یہ اسلام کی بنیادی تعلیم توحید, رسالت اور آخرت. اور آپ پر ایمان کی شان ہم جانتے ہیں کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ آپ پر ایمان تو وہ ایمان ہے کہ ایمان خود کہتا ہے کہ جس پہ ایمان لائے ہو وہ میری جان اور میری روح ہے اور میری اسپرٹ ہے, وہی ہستی, وہی شخصیت. ایمان جس کا خود طواف کر رہا ہے اس ذات سے ایمان کا کتنا گہرا تعلق ہے. تو میلاد جو ہے یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک عمل, یہ مقصد ہے اس کا. اور اسی طریقے سے آپ کی محبت کا جو مادہ ہے اس مادے کو فروغ دینا اس کے بنیادی مقاصد میں سے, اس کی حقیقت میں داخل ہے. یہ حقیقت ہے, یہ اس پر میلاد مشتمل ہے. باقی جو کچھ ہے وہ صورت و شکل ہے, جو روح ہے وہ یہ ہے. روح عین ایمان ہے, یعنی آپ پر ایمان یہ مضبوط ہو, آپ کی محبت کا عنصر جو ہے وہ پروان چڑھے. اور ظاہر سی بات ہے, آپ کسی کا ذکر جب کرتے ہو, کسی کا دن مناتے ہو, حتیٰ کہ بچے کی سالگرہ مناتے ہو, تو اس سے بچے کی نفرت بڑھتی ہے یا محبت بڑھتی ہے؟ جب کوئی آپ سیلیبریشن کرتے ہیں, بچے کی بھی سالگرہ مناتے ہیں, خوشی مناتے ہیں, کوئی بھی خوشی کرتے, اس سے محبت بڑھتی ہے یا نفرت بڑھتی ہے؟ تو میلاد جو ہے جب اس کا ذکر ہوگا, اس کو سیلیبریٹ کریں گے, اسے منائیں گے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی, نفرت نہیں بڑھے گی, محبت بڑھے گی. تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے میلاد. ٹھیک ہے, ایمان بالرسالت کا نام ہے میلاد, محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے میلاد. اور تیسری چیز یہ ہے میلاد کی حقیقت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, احترام اور تعظیم یہ ہمارے دلوں میں اور راسخ ہو جائے, کہ جب کسی کا نام ہمیں چھایا ہوا نظر آتا ہے نا, کسی کا نام چھایا ہوا اور پھیلا ہوا, تو لا محالہ اس کا ادب دل میں ضرور بڑھتا ہے, ضرور بڑھتا. جتنا نام چھایا ہوا فضا میں نظر آتا ہے, جتنی گونج سنائی دیتی ہے نا, جتنا اس کے آثار کسی کے نظر آتے, اتنا اس کا ادب اور احترام, یعنی اس کا روب طاری ہوتا ہے, اس کی ہیبت پیدا ہوتی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے, ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے, تو اس سے
یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اذان میں جو پوری دنیا میں دی جاتی ہے، اذان کے اندر جو کہ توحید کا اعلان ہے، اب یہ ذرا میلاد کو اس طرح بھی سمجھیے، اذان کیا ہے؟ توحید کا اعلان ہے۔ اذان کیا ہے؟ نماز کی قول ہے۔ اذان کیا ہے؟ اسلام کا ایک شعار ہے۔ اذان کیا ہے؟ اللہ سے ملنے اور رابطے کا اہتمام ہے کہ آ جاؤ، خدا سے ملاقات کا وقت آ گیا، یہی ہے نا اذان۔ مگر اس اذان میں بھی اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میری توحید تو بیان ہو مگر محمد رسول اللہ کی شان رہ جائے، اس کا ذکر نہ ہو۔ لہذا جہاں اللہ کی توحید ہے وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور حضور کا ذکر بھی۔ جہاں اللہ نے اپنا نام بلند فرمایا ہے وہیں اپنے حبیب کا نام بھی ساتھ این اس موقع پہ بیان فرمایا کہ جہاں انسان اب بندگی کی حالت میں جا رہا ہے اور خدا سے ملنے جا رہا ہے، تو جب خدائے بزرگ و برتر اپنی ملاقات کے وقت اپنے رسول کو بھولنے کی اجازت نہیں دیتا تو پھر کائنات میں اور کون سا کام ہے جس میں رسول کو بھلا دیا جائے؟ جب اللہ ہے اپنی بندگی میں، اپنی عبادت میں، اپنی توحید کے اعلان میں، اپنی مسجد میں، اپنے گھر میں آنے کے لیے کال دلواتا ہے اور بلاتا ہے، تو اس وقت وہ رسول کو ہمارے سامنے رکھتا اور ان کی محبت کا، ان کے ذکر کا اور ان کی تعظیم و ادب کا اظہار کرواتا ہے، تو پھر اور کون سا موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جا سکے؟ کوئی موقع ایسا نہیں۔ لہذا ان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا۔ تو یہ اذان میں یہ جو اظہار ہے محمد الرسول اللہ کا، یہ آپ کے ادب و احترام کو بڑھا رہا ہے۔ تو میلاد ظاہر سی بات ہے کہ ویسے کہ میں نے کہا کہ آپ میلاد کا سینٹرل موضوع آپ ہی کی ذات ہے، بنیاد آپ ہیں، تو اس سے بھی آپ کا ادب اور احترام وہ عام ہوگا۔ تو تین باتیں ہو گئی نا۔ میلاد کی حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان یہ مضبوط ہو، دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ عام ہو، اور تیسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام یہ راسخ ہو جائے، یہ پھیل جائے۔ جب یہ تین چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو اطاعت و پیروی خود بخود ہمارے اندر سے پھوٹنے لگے گی، ہمارے اندر بھی اطاعت و پیروی کا جذبہ خود بخود بڑھے گا، ان کی غلامی میں رہنے اور مر مٹنے کا جذبہ و احساس ہمیشہ فریش رہے گا اور ہمیشہ پائیدار رہے گا۔ یہ ہے میرا۔ اب مجھے بتائیے، اگر میلاد ان حقیقتوں پہ کھڑا ہے اور انہی حقیقتوں پہ کھڑا ہے، اس کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مقصد، کیونکہ یہ امت، اب میں ذرا اس پہلو سے بھی آپ کی توجہ چاہوں گا